الہی تیری چوکھٹ پر ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اورنگ آباد کے اس شہر میں ملت اسلامیہ کے علماء، قوم مسلم کے دانشور، طلباء عزیز، محترم بھائی اور محترم بہنیں سبھی موجود ہیں. یہ ایک اہم اجلاس ہے اور اس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں اس امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں. میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حالات حاضرہ کا جہاں تک تعلق ہے ان سے آج ہر کہو مہ واقف ہے. حالات حاضرہ پر اخبارات کے ایڈیٹوریلز، مضامین، خبریں، تبصرے، تجزیے، بہت سی معلومات اخبار پڑھنے والوں کو فراہم کرتے ہیں. ٹی وی کے چینلز پر بھی لوگ حالات حاضرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا بھی حالات حاضرہ لوگوں تک پہنچانے کا کام انجام دے رہا ہے. حالات حاضرہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ مشاہدے میں آ رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، ٹٹولے جا رہے ہیں، محسوس کیے جا رہے ہیں. کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابھی میری گفتگو سے پہلے جو خطابات ہوئے ان سب خطابات میں حالات حاضرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور حالات حاضرہ کے اس پہلو کو پیش کیا گیا ہے جو منفی ہے. وہ پہلو کے جس سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں کبھی کبھی مایوسی پیدا ہوتی ہے. بہت سے لوگ فرسٹریشن کے شکار ہونے لگتے ہیں، ان کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں، اور بہت سے لوگ رد عمل کے شکار ہوتے ہیں، ریاکشن میں آ جاتے ہیں، طیش میں اور غصے میں آتے ہیں.
حالت حاضرہ ان کو جھنجھلانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، اور بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ مختلف احساسات لوگوں کے دلوں میں ہیں اور مختلف خیالات دماغوں میں ہیں، اور جو چیز سامنے ہے اس کو دکھانا تحصیل حاصل ہے، لیکن جو کچھ سامنے ہے اس کے اندر کیا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جنہوں نے ان حالات سے ہم کو دوچار کر دیا ہے۔ ملک میں بھی اور بین الممالک صورتحال میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا عنوانات کی شکل میں تجزیہ کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ہم ایمان کے بحران کے شکار ہیں، ہم عبادات میں کوتاہی کر رہے ہیں اور عبادت کے صحیح مفہوم سے ناآشنا ہیں، ہم ایک غیر متوازن معاشرتی زندگی سے گزر رہے ہیں، ہم ایک ایسی معاشیات کا تجربہ کر رہے ہیں جس میں اونچ نیچ ہے، تفرقہ ہے، طبقاتی کشمکش ہے، ہم ایک ایسے تمدن کا سامنا کر رہے ہیں جس کی جدتیں روزانہ نت نئے مسائل لے کر آ رہی ہیں، ہم ایک ایسی تہذیب کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو بد تہذیبی کی بدترین مثال ہے، ہم جس تعلیمی نظام کے حامل بنے ہوئے ہیں وہ دو لخت ہے، دو نیم ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اس کا جگر پھاڑ دیا گیا ہے، اس کو قدیم اور جدید، دنیاوی اور دینی اور عصری اور غیر عصری میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہم جس تربیتی نظام کا سامنا کر رہے ہیں وہ ناقص ہے، غیر مؤثر ہے، نتیجہ خیز نہیں بن پا رہا ہے۔ ہم جس سیاست کا تجربہ کر رہے ہیں وہ استحصالی سیاست ہے، ظالمانہ ہے، مجرمانہ ہے، عدل و انصاف اس کے ایوان سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم جس انتظامیہ سے دوچار ہیں وہ رشوتوں میں گلے گلے ڈوبا ہوا ہے، وہ بگڑا ہوا انتظامیہ ہے، نکما ہے، کاہل ہے، رشوت خور ہے، بدنظمی کا شکار ہے۔ ہم بین الادیان، بین المذاہب اور بین الملل جن تعلقات کا تجربہ کر رہے ہیں وہ غیر متوازن ہیں، غیر برادرانہ ہیں، وہ نسل اور رنگ اور برادری اور دنیاوی اور نفسانی مفادات پر اور تقسیموں پر مبنی ہے۔ ایک ایسی مجموعی صورتحال ہے جس کے لیے فساد کا لفظ، کرپشن کا لفظ، بگاڑ کا لفظ بالکل صحیح ہے۔ جو نقشہ قرآن پاک میں 6 صدی عیسوی کا کھینچا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، فساد اور بگاڑ اور کرپشن پھیل گیا ہے خشکی میں اور تری میں، اور یہ سب انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اللہ ان کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ پھر
وہ پلٹ کر حق کی طرف آئیں۔ یہ تصویر کشی کی گئی 6 صدی عیسوی کی دنیا کی۔ اس صدی کی رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو یا انڈیا ہو یا اس دور کا مصر ہو یا عراق ہو یا یمن ہو، بڑی بڑی قدیم تہذیب کے مقامات، امانت دار ہو، خدمت گزار ہو، ہمدرد ہو، انسانیت کا بھی خواہ ہو، جو پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی اپنے دل میں رکھتا ہو اور اپنے عمل سے جس کا اظہار کرتا ہو۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے ایڈمنسٹریٹر تیار ہوں، ایسے مینیجر تیار ہوں، ایسے دنیا کے نظام کو سنبھالنے والے افراد تیار ہوں جن کے دماغ بھی بڑے عالی ہوں، جن کے دل بھی بڑے رقیق ہوں، جن کا عمل بڑا خالص ہو، جن کی جدوجہد کے پیچھے اخلاص کار فرما ہو، جن کا تعلق اللہ سے بھی ہو اور انسانوں سے بھی ہو۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ دنیا کی ڈگر کو تبدیل کیا جائے، ایک صالح نظام پوری دنیا میں جاری و ساری کیا جائے۔ یہ ایک ایسی ضرورت تھی جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیمی پروگرام عطا فرمایا۔ جہاں لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں، جہاں پڑھے لکھے بھی جاہل ہوں، جہاں تعلیمی اداروں سے بھی ایسے لوگ وجود میں آ رہے ہوں جن کی تربیت نہ ہو، اور جہاں خانقاہوں میں دھول اڑ رہی ہو، اور جہاں اللہ والے جگنوں کی طرح ہوں جن کی روشنی سے رات کی تاریکی چاک نہ ہوتی ہو، جہاں صورتحال یہ ہو کہ رہنمائی مل نہ رہی ہو، کتابوں کی سلوٹوں میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہو، جہاں ضرورت اس بات کی ہو کہ ہر انسان کا دماغ صحیح ہو، ہر انسان کا دل صحیح ہو، ہر انسان کو صحیح معلومات دی جائیں اور معلومات کے ساتھ پریکٹیکل سسٹم دیا جائے، علم اور عمل کا رابطہ اور عقیدے اور اس کے نفاذ کا رابطہ ہو، اور انسانی زندگی ایک جامع زندگی کی شکل میں وجود میں آئے۔ اس کے لیے ایک تعلیمی پروگرام عطا فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں بے تحاشا، جس کے کرم اور فضل کی بارشیں برس رہی ہیں، جس کی نعمتیں بحر ذخار ہیں اور جس کی کرم فرمائیوں میں استمرار ہے۔ فرمایا گیا تھا کہ اپنے پروردگار کی صفات کو سمجھو اور ان پر ایمان لاؤ، اور اس ایمان کی روشنی میں اپنی تعلیم شروع کرو، پڑھنا شروع کرو اس اللہ کے نام اور اس کی صفات کے دھیان کے ساتھ جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا آفتاب و مہتاب کو، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، جس نے پیدا کیا بحر و بر کو، جس نے پیدا کیا انسان و حیوان کو، جس نے پیدا کیا پودوں کو، پہاڑوں کو، زمین کے ذروں کو اور فضاؤں کو اور پانی کے قطروں کو، جو خالق ہے، اس خالق کی ذات اور صفات کا دھیان رکھتے ہوئے اور اپنی تعلیم کو اس سے جوڑتے ہوئے اور ہر چیز کے مطالعے میں اس کا دھیان کرتے ہوئے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کرو۔ اس نے انسان کو خون کے منجمد حصے سے پیدا فرمایا اور اس نے بہت ہی کرم فرمایا اور یہ حکم فرمایا کہ پڑھو تو تمہارا پروردگار تم پر اپنے کرم کی بارشیں فرمائے گا، خوب نوازے گا، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، وہ تمہیں علم دیتا چلا جائے گا، نت نئی شکلیں علم کی پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس نے انسان کو علم کے لیے قلم عطا فرمایا، قلم کے ذریعے معلومات کو محفوظ کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا اور قلم کے
کے ذریعے بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر تحریر کرنا بھی سکھایا اور حروف اور نقوش کو ذہن پر مرتسم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اور اس نے انسانوں کو سب سے پہلے آدم کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر اولاد در اولاد کو، جب تک قیامت نہیں آئے گی انسانوں کا سکھانے والا بنیادی طور پر وہی ہے. اس کے ذریعے ہی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ بات بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئی، جو نبیوں کے سلسلے کے خاتم تھے، جو آخری نبی تھے، جو آخری پیغام لے کر آئے، جو آخری کتاب لے کر آئے، جن کا خطاب پوری دنیا سے تھا. پوری دنیا ان کی امتی ہے اور ان کی امتی تھی اور تا قیامت رہے گی. جنہوں نے انسانوں کے درمیان تفریق نہیں کی، جنہوں نے ہر مذہب والے کو پکارا، جنہوں نے ہر نسل کے لوگوں کو اور ہر قوم کے لوگوں کو دعوت دی، بغیر اس کے کہ وہ ان کے درمیان عرب کی اور عجم کی اور رنگ کی اور نسل کی کوئی تفریق فرماتے. مساوات انسانی کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے پڑھا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تم سب کے لیے بغیر کسی تفریق کے. جو میں پیغام لایا ہوں وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے لیے آپ کی مہربانی ظاہر ہو، آپ کی کرم فرمائیوں کا ظہور ہونا چاہیے. دنیا مظلوم ہے، دنیا سسک رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، دنیا کو استحصالی طاقتوں نے دبوچ لیا ہے، دنیا پر طاغوتی طاقتیں غالب آ گئی ہیں، دنیا کا شکار ابلیس نے کر لیا ہے. شیطانوں کے غول ان کے شکار پر پوری طرح سے تیار ہیں اور اپنی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. ایک ایسی صورتحال میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رحمت بکھیریے، آپ اپنی مہربانی تقسیم کیجئے، آپ لوگوں کو ہر طرح کے دلدل سے نکالیے، لوگوں کو راحت اور امن اور عافیت اور شانتی کا صرف پیام نہ دیجئے بلکہ ایک ایسی زندگی عطا کیجئے جو پر امن ہو، جو عافیت کے ساتھ گزاری جائے. وہ ایک ایسی زندگی جو مزین ہو، جو خوبصورت ہو، جو حسین ہو، جس میں ایسا لگے کہ جنت زمین پر اتر کر آ گئی ہے اور ایسا لگے کہ انسان فرشتہ بن گیا ہے. اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے معاملات اچھے ہوں، اس کے تعلقات اچھے ہوں، اس کا باطن اچھا ہو، اس کا ظاہر اچھا ہو، اس کی زبان اچھی ترجمان ہو اور اس کا ذہن اچھے خیالات اپنے اندر رکھتا ہو اور دل اس کا دل اچھے احساسات کا حامل اور علم بردار ہو. ایک ایسے انسان کی تشکیل اور ایک ایسی جماعت کی تعمیر اور ایک ایسی سوسائٹی کا وجود اور ایک ایسے عالمی انقلاب کو برپا کرنے کا کام اے آخری نبی آپ کو سونپا گیا ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو تعلیمی مہم عطا کی گئی ہے. آپ جس تعلیمی نظام کو لے کر اٹھے ہیں اس کے ذریعے سے ذہن بدلے جائیں گے، اس کے ذریعے سے کردار تبدیل کیے جائیں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون کا اس کائنات میں مظاہرہ ہوگا اور اللہ کی رحمت کے جلوے سامنے آتے چلے جائیں گے. یہ ذمہ داری تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی اور آپ نے ایمان کے بحران کے علاج کے لیے سب سے پہلے جس بات کا اظہار فرمایا وہ بات یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی بات جو آپ نے لوگوں سے کہی کہ تم نے بت تراش رکھے ہیں، تم نے دیوتا بنا لیے ہیں، تم نے دیویاں بنا لی ہیں، تم نے پوجا پاٹ کر رکھی ہے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی یا مردوں کی یا
طاغوتوں کی، اللہ سے باغی بنانے والوں کو تم نے خدا بنا لیا ہے۔ اے لوگو تم بھٹک گئے ہو، اے لوگو ہدایت کی طرف آؤ، ایک اللہ کو تسلیم کرو اور مانو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ اور اس سے لو لگاؤ اور اس کی صحیح معنی میں پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے اپنا تعلق قائم کرو اور سمجھو کہ وہ اس دنیا میں کیا چاہتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے اس طرح سے کہ یقین دل کے ریشے ریشے میں داخل ہو جائے، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہنے پائے۔ میں نے آپ سے کہا کہ سب سے بڑا بحران ایمان کا بحران ہے۔ ایمان کا بحران ایک تو اس معنی میں ہے کہ لوگ اکثر و بیشتر بے ایمان ہیں، لوگوں کے دلوں میں یقین نہیں، لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہیں، لوگوں کے دلوں میں